ہماری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اور رات کو سکون بھری نیند لیں، سکون کے لمحے ہوں۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اس وقت اللہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ تہجد کی کچھ فضیلت، اس کا طریقہ، دعا کا اصل انداز اور وہ عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کا ولاگ جو ہے نا وہ روحانی تھوڑا سا ٹچ ہوگا، دل کو سکون دینے والا ٹاپک ہے تہجد کی نماز اور اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل۔ اس کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے اپنے ولاگ میں۔ تہجد کی نماز صرف ایک نفل نماز نہیں ہے بلکہ روح کی غذا ہے۔ جیسے ہر چیز کی غذا ہوتی ہے نا، ویسے ہی بالکل روح کی غذا، ہماری روح کا غذا کیا ہے؟ جیسے ہماری غذا کیا ہے؟ خوراک، کھانا پینا، یہ چیزیں ہماری روح کی غذا کیا ہے؟ تہجد ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا رات کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ اس وقت کی عبادت آپ کی زندگی میں برکت، روحانی سکون اور اللہ کی رحمت کا سبب بنتی ہے۔ یہی وقت ہے جب انسان اللہ سے راز و نیاز کر سکتا ہے بنا کسی رکاوٹ کے۔ اس وقت کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ کے بچے سو رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ سو رہے ہوتے ہیں، فیملی سو رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ ٹائم جو ہوتا ہے نا، پوری دن میں آپ جتنا مرضی ٹائم دے لیں، نماز پڑھ لیں، جیسے بھی 100 کام ہوتے ہیں صبح کی نماز کے بعد، دوپہر کی ساری مطلب 5 نمازوں کے بعد ہوتا ہے بندے کو کوئی نہ کوئی کام بٹ تہجد کی نماز کے بعد اس وقت وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، وہ صرف انسان اور اللہ کے درمیان ایک ٹچ ہوتا ہے، اور اتنا کوئی خوبصورت وہ ٹائم ہوتا ہے نا کہ کیا ہی بتاؤں۔ تہجد کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے اگر آپ اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تہجد کے وقت عشاء کی نماز کے بعد یا فجر تک ہوتا ہے، لیکن سب سے افضل وقت ہے آدھی رات کے بعد کا، جب آدمی سو کر اٹھتا ہے۔ سو کر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، بجائے اس کے کہ ہم سوئیں ہی نہ اور رات کو 2 بجے 3 بجے نماز پڑھ کے پھر ہی سوئیں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تہجد کو اگر آپ لوگ زیادہ افضل ترین طریقہ جو ہے، جس کے زیادہ ثواب ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں اور دوبارہ سے اٹھیں، تو پھر جو ہے آپ کی تہجد زیادہ اچھے طریقے سے ہوگی۔ جب آدمی سو کر اٹھتا ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ہمت کے مطابق 8، 10 یا 12 رکعت تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے جو ہے نا ایکچوئل رکعات نفل کی تہجد کی وہ 12 ہیں، بٹ نفلی عبادت کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ آپ نے اتنی ہی کرنی ہے، آپ جتنی مرضی کر سکتے ہیں۔ 2 نوافل بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہے۔ مطلب اللہ کو زیادہ کیا پسند ہے؟ آپ کی عقیدت، آپ کس طرح سے اٹھے ہیں، اللہ کی طرف آپ کا بڑھتے ہوئے قدم، وہ چیز اللہ کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر 8 رکعت اور 1 وتر پڑھتے تھے۔ اس وقت دل سافٹ رہتا ہے، روح ہلکی ہلکی اللہ کی طرف راغب ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دن کے ٹائم نا آپ کوئی بھی نارمل نماز پڑھیں نا، جتنا مرضی آپ دھیان لگانا چاہے، کہیں نہ کہیں نماز کے اندر نا دھیان چلا جاتا ہے، بٹ اس ٹائم کی وہ جو نماز ہے نا، وہ سکون، اس ٹائم کوئی ادھر ادھر کی سوچ نہیں آ رہی ہوتی۔ ہاں جو پریشانی آپ کے دماغ میں ہوتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، وہ اچھی بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بات سے ہوں گے کہ اس بات یہ وجہ ہے جس لیے بندہ میری طرف آیا ہے، تو وہ دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ اچھا، دعا کا اصل مقصد صرف الفاظ بولنا نہیں ہے بلکہ دل سے اللہ سے بات کرنا ہے۔ تہجد کے وقت دعا کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دعا مانگتے وقت اپنے رب کی تعریف سے شروع کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ آپ لوگ اگر 33 اور 34 دفعہ اگر آپ یہ 100 کی تسبیح کر لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، درود ابراہیمی جو کہ ہے آپ لوگ پڑھے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اپنی ضرورتیں خلوص کے ساتھ پیش کریں،
ہو سکے تو سجدے میں جا کر دعا مانگے، بہت ہی سکون ملتا ہے یار، اتنا انٹرنلی پیس آپ کو ملتا ہے نا، میں کہتی ہوں کہ وہ سکون کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اس وقت کا کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر جو تہجد، آج کل کے دن تو اتنے پیارے ہیں، رات کو آپ آسمان کے نیچے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، کتنا خوبصورت ٹائم ہے، ذرا امیجن کریں۔ صرف دنیا نہیں آخرت بھی مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات کے آخری حصے میں اللہ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ خود پوچھ رہے ہیں، اور جب اللہ کا بندہ اسے مانگے گا تو وہ کیسے نہیں عطا کرے گا۔ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں یار۔ میری کوئی جب دعا پوری ہوتی ہے نا تو میں ایسے آسمان کی طرف فلائی کسنگ کر رہی ہوتی ہوں، تو مجھے اتنا پیار آ رہا ہوتا ہے اپنے اللہ پہ، میں اتنا شکر ادا آسمان کے نیچے کھڑی ہو کے کہہ رہی ہوتی ہوں، شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا، میری دعا قبول ہوگی الحمدللہ۔ میں بہت ہی، مجھے پھر انٹرنلی وہ سکون ملتا ہے نا، تو پھر خود سے عبادت کرنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ عمل جو چھوٹا ہو مگر لگاتار کیا جائے، یعنی اللہ کنسسٹنسی پسند کرتا ہے۔ 2 رکعت تہجد روزانہ، دوسروں کی مدد کرنا، سوچ بدلنا، سچ بولنا، اپنے ماں باپ کی خدمت، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں مگر اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے۔ اللہ کو دکھاوا پسند نہیں ہے، اللہ کو لگاتار اور اخلاص سے کیا گیا عمل زیادہ پسند ہے۔ تو دوستو، اگر ہم اپنی زندگی میں صرف ایک چھوٹا سا حصہ اللہ کے لیے رکھ لیں، جیسے روزانہ 2 رکعت تہجد یا ایک چھوٹی سی دعا، تو ہماری زندگی کا رنگ بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا نا بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہے نا کہ یار میں کیا کروں کہ ایک چھوٹا سا دانے کے برابر بھی اگر ہماری آنکھ سے آنسو نکل جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو اسی کے اوپر ہی قربان ہو جاتے ہیں، اور اپنے بندے کا اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے سمیٹ لیتے ہیں کہ اللہ انسان کی ساری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب ہم لوگ تسبیحات کرتے ہیں یا پھر تہجد میں نفل پڑھ کے پھر سجدے میں جا کر اور سورۃ یاسین اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ لوگ عبادت کبھی بھی جو ہے نا خود پر ہیوی کر کے نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ جو ہے نا عبادت اپنے دل سے کرنی چاہیے، خلوص کے ساتھ کرنی چاہیے، تاکہ وہ آپ کے پر برڈن نہ ہو کسی قسم کا بھی۔ جو بھی چیز برڈن سمجھ کے کی جائے وہ کبھی بھی آسانی سے نہیں ہوتی۔ عبادت تو بہت ہی سکون، خلوص، پیار سے کی جانے والی چیز ہے، اور تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک اشارہ سمجھے کہ اللہ آپ کو خود سے بلانا چاہتا ہے۔ اور ایک سب سے بڑی بات، اگر تہجد کے لیے آپ نہیں اٹھ پاتے تو رات کے کسی پہر آپ کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، اگر آپ نماز نفل وغیرہ پڑھ کے سوئے ہو تو آپ اس وقت سوئے کوئی دعا اللہ سے مانگ دیتے ہو نا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ اگر دعا قبول ہو سکتی ہے تو سوچیں اگر آپ اٹھ کے وضو کر کے جائے نماز پر کھڑے ہوں گے، پھر بہت ہی زیادہ خلوص کے ساتھ نفل ادا کریں گے، بے شک وہ 2 ہو یا 12 ہو، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کتنے پیارے لگیں گے۔ پھر سونے پہ سہاگا اگر آپ سورۃ یاسین پڑھ کے کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں 3 دن کا یہ عمل، ڈیلی اٹھ کے صبح 2 تہجد کے نفل پڑھے، پھر سورۃ یاسین پڑھی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کا دل، میرا دل اور انسان کا دل آپس میں مل جاتے ہیں، تو پھر دعا کیسے نہیں قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے خوبصورت ہیں یار، بس ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی کوشش تو کرو۔ اس ولاگ کا پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایک ایسی روحانی عادت بنائے جو لگاتار ہو۔ اللہ آپ کے دل کو سکون دے گے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کیا آپ نے کبھی تہجد پڑھی ہے، آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا، اور اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اللہ ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھا میرا چھوٹا سا آج موٹیویشنل چھوٹا سا ولاگ، تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔